السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک میں اور میرے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی کیا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو کوشش یہی کریں کہ اپنی زبان پر ہر وقت درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام انسانوں سے، تمام ملائکہ، تمام فرشتوں، تمام انبیاء سے افضل و بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب قرار دیا۔ جہاں بھی ذکر خدا ہے وہیں پہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا اس نام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ اسی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، احترام نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں اتنی تاثیر، اتنی برکت، اتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نام کے صدقے انسانوں کو بخشتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اسرائیلی یعنی بنی اسرائیل کا شخص 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہا، یعنی اس نے کوئی نیکی نہیں کی، صرف گناہوں کے اندر دلدل میں دستہ چلا گیا اور اس نے نیکیوں کی طرف جانا گوارا نہیں کیا۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات جب کرم فرمانے لگتی ہے تو کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اس کے صدقے اس کو بخش دیتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہا۔ جب فوت ہوا تو لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، توبہ استغفار، اس کو گندا سمجھ کر، یعنی ہر وقت گناہ کرنے والے شخص کو برا جان کر انہوں نے ایک گندگی والے ڈھیر پر اس کو پھینک دیا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی ہوئی کہ میرے فلاں بندے کو وہاں سے اٹھا کر اچھی طرح سے غسل کرائی جائے، کفن دیا جائے اور پھر ساتھ میں جنازہ بھی پڑھا دیا جائے۔ جبکہ لوگوں نے کیا کیا، اس کو گندگی کے ڈھیر پر یعنی کوڑے والے ڈھیر پر پھینک دیا کہ اس نے تو ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات اتنا کرم کرنے والی، اتنا رحم کرنے والی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اس شخص کو جا کر اٹھا کر نہ صرف دفنائیے بلکہ اس کو اچھی طرح سے غسل دیجیے، کفن پہنائیے اور پھر اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو کیا کیا جائے، دوبارہ سے اچھے طریقے سے پاک، جس طرح سے مومن مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے اسی طرح سے اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو قبر میں اتار دیا جائے۔ پھر کیا ہوا، اور باعزت طور پر اسے دفن کر دیا گیا، کیونکہ یہ میرے نزدیک، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ میرے نزدیک اس لیے محبوب ہے کہ ایک دن یہ تورات پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس آ گیا۔ جب وہ شخص تورات پڑھنے لگا، پڑھتا رات کو بیٹھ گیا اور جا کے کیا دیکھتا ہے کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا تو اس نے فرد عقیدے سے، یعنی اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو، اسم کو چوما اور چوم کر آنکھوں پر لگایا۔ آنکھوں پر لگانے کے بعد
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ یعنی تحفہ بھی پیش کیا، اس لیے میں نے اس کی مغفرت اور بخشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا فرمایا کہ اس چھوٹے سے کام، ہم لوگ کے نزدیک ہی چھوٹا سا کام ہے، لیکن رب تعالیٰ کے نزدیک اس کی اتنی فضیلت، اتنی برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس نے دیکھا، چوما، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود سلام پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی اس ادا پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، اس کی چھوٹی سی ادا پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو کیا ہوا کہ پہلے انسانوں نے اس کو گندگی پہ پھینکا، پھر رب تعالیٰ کی ذات نے اس پہ کرم فرمایا، فضل فرمایا، اس کو اچھی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اچھی طرح سے غسل کرایا، کفن پہنایا، پھر اچھے طریقے سے اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو قبر میں داخل کر دیا۔ تو یہ رب تعالیٰ نے اس پہ خاص فضل و کرم فرمایا، اس کی مغفرت اور بخشش فرما دی، اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ حور سے اس کا نکاح کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ کی ذات کتنی فضل و کرم کرنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات چھوٹی سے چھوٹی انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو قبول فرما لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر ہمیشہ ہماری زبانوں پہ قائم و دائم رکھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمام کا تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ رب تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور دوسروں کو کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔